السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے ہم اس دعا کے ساتھ. اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے. اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما. آمین ثم آمین. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں راہ مجازی سے عشق حقیقی تک کا پارٹ 2. یہ ایک کمپلیٹ ناول تھا. پارٹ 1 میں نے کل اپلوڈ کیا تھا. آج اس کا پارٹ 2 اپلوڈ کر رہی ہوں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ڈھیر ساری ریکویسٹ ہے کہ پلیز رسپانس دیا کریں. ویڈیوز بنانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیوز بنانا، یہ تھم نیلز بنانا کتنا مشکل کام ہے اور کتنا دماغ بندے کا خرچ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اپریسیشن نہ ملے تو پھر بندے کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اچھا اپریسیشن یا اچھے ریویوز نہیں ملتے تو پھر نیکسٹ ٹائم میرا ویڈیو بنانے کا بھی دل نہیں کرتا. امید کرتی ہوں کہ اس بار آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور میری تقریر پہ آپ لوگ غور کریں گے. چلیں بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. راہ مجازی سے عشق حقیقی تک قسط نمبر 6. رائٹر ہے ایمن رضا. دروازے میں ماں کو کھڑا دیکھ اس کا رکا دل پھر سے دھڑکنا شروع ہوا. اس کی ماں جلدی سے اس کے قریب آئی اور اسے کس کر گلے لگایا. آخر جو بھی تھی تو وہ اس کی بیٹی ہی نا. اٹھو جلدی کرو، وقت کم ہے. ماں کی بات پر اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا. اس کی ماں اسے کھڑکی کے قریب لے آئی. کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی. جاؤ یہاں سے اور پھر واپس مت آنا. میں اپنی بیٹی کو جیتے جی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اس نے کچھ کہے بغیر شاید آخری بار اپنی ماں کو گلے لگایا اور کھڑکی کے پردوں سے لٹکتے ہوئے باہر گیراج میں گری. مشکل سے ہی صحیح مگر وہ چوکیدار کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی. مگر اس کی قسمتی کہیں یا کچھ اور. گارڈز نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ الٹے پاؤں اپنے صاحب کو بتانے بھاگا. نالائق، یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو اور پکڑو اسے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ. زندہ یا مردہ مجھے وہ چاہیے. بھاگنے نہ پائے. میں اب اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اس کے باپ نے صفاقی کی تمام حدیں پار کرتے کہا، جبکہ اس کی ماں آنے والے وقت کا سوچ کر لرز اٹھی. ایشمل خانزادہ آج اپنی بیچ میٹ کی شادی پر آئی تھی. ہلکے نیلے رنگ کا کام والا شارٹ فراک اور کیپری پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سینے پر سجائے، وہ تمام محفل میں سب سے منفرد لگ رہی تھی. ایشمل کو کافی دیر سے اپنے چہرے پر پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھیں مگر اسے کوئی نظر نہ آیا. جو ہی اس کی نگاہیں سامنے اسٹیج پر گئیں تو حیرت کے مارے منہ کھل گیا، کیونکہ سیال صاحب کالی شلوار قمیض میں شہزادوں کی سی آن بان لیے اسٹیج پر دولہے کے ساتھ براجمان تھے، جبکہ گہری نگاہیں ایشمل پر ٹکا رکھی تھی. ایشمل کے منہ کھولے دیکھنے پر سیال کو ہنسی تو بہت آئی مگر ضبط کر گیا. اس نے سب سے بچ کر ایشمل کو آنکھ ماری تو وہ ہوش میں آئی. ساتھ ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے. کتنے دھڑلے سے اس ٹھرکی نے اسے آنکھ ماری تھی. اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا. اس نے نظروں میں ہی ایشمل کو اشارے کیے، جس کے جواب میں وہ نفی میں سر ہلا گئی. سیال نے آنکھیں دکھائیں تو ایشمل نے زبان دکھا دی. اس کی شوخ حرکت پر سیال مسکرا اٹھا اور اسٹیج سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے. وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ جھٹ دوسری طرف بھیڑ میں گم ہو گئی. ایشمل نے ایک پلر کے پیچھے سے جھانک کر سیال کو دیکھا
جو ابھی کچھ دیر پہلے سامنے ہی تھا مگر اب اس کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں گیا یہ؟ ایشمل نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے کہا۔ اہم کسی نے اس کے کان کے قریب گلا کھنکارا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑی، جہاں وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ جی تو ایشمل میڈم، آپ نے مجھے ملنے سے انکار کیا؟ اس کے تیور دیکھ ایشمل نے تھوک نکلا۔ وہ کیا وہ اس کے گگیانے پر سیال نے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ ویسے آج تو دل پر چھریاں چلا رہی ہو، جلد ہی رخصتی کروانی پڑے گی۔ سیال نے اسے والہانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر ایشمل چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کتنا بے باک تھا وہ۔ آنٹی آپ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں بڑے کرتے سیال کے پیچھے دیکھتے کہا۔ سیال جھٹ پیچھے مڑا مگر پیچھے نہ تو آنٹی تھی نہ آنٹی کا نام و نشان تھا۔ اس نے مڑ کر ایشمل کو گھورنا چاہا تو وہ دور کھڑی اسے زبان چڑھا رہی تھی۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا ایشمل نے اسے پکارا۔ سیال! اس کی میٹھی پکار پر سیال کا دل تھما تھا۔ دھڑکن تیز ہوئی تھی، دل اس پکار پر ہمیشہ تڑپنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیال کے دیکھنے پر ایشمل نے دونوں ہاتھوں کو سر سے لگا کر پیار سے اس کی بلائیں لی۔ ایشمل کو جب سیال پر پیار آتا تو وہ ایسے ہی کرتی تھی، اور سیال وہ تو اس کی اس ادا پر ہر بار کی طرح دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ لوگوں کو بھاڑ میں بھیج کر اسے اپنے سینے میں بھیج لے۔ وہ مانتا یا نہ مگر اس کا دل پوری طرح ایشمل کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے آدھا پیچھے کو گرا، جیسے اس کی اس ادا پر بے ہوش ہونے والا ہو، جس پر ایشمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دل نے بے اختیار اس کے کھلکھلانے کی دعا کی تھی مگر دماغ اس نے اسے ہوش میں لا پٹکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنا مقصد بھولا نہیں تھا، لیکن کیا اس کی انا اس کی محبت کو جلا دے گی؟ اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ویسے بھی اسے کسی کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اظہر کا امتحان اچھے نظروں سے پاس ہو چکا تھا اور اب وہ ایک قابل پولیس افسر بن چکا تھا۔ آج وہ اپنے کانسٹیبل کے ساتھ بازار میں راؤنڈ پر نکلا تھا جب اسے کچھ لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے نظر آئے۔ سامنے منظر دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ وہ جیپ سے اتر کر ان کے پاس گیا جہاں وہ لڑکے ہاتھ میں لڑکی کی میڈیسن لیے اسے ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے، جبکہ لڑکی اپنی میڈیسن کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ اظہر نے ایک پل کو لڑکی کی طرف دیکھا، ایک سرسری نگاہ کب گہری نظروں میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ بڑی بڑی نیم باز آنکھیں کاجل سے لبریز، ہونٹوں پر نقاب کا پہرا، آنکھوں میں شبنم کی مانند موتی چمک رہے تھے۔ اس کی ایک سیاہ گھور آنکھیں اظہر کا دل دھڑکا گئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا جہاں صرف رامین بستی تھی۔ مگر اس پردہ پوش لڑکی کو دیکھے اظہر کے دل میں یہ خیال ضرور جاگا تھا کہ ہر لڑکی کو اس طرح ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو ڈھک کر تمام نامحرموں کی نظروں سے بچا کر رکھے۔ مگر ان جنگلی بھیڑیوں کا کیا جو ایک کمزور لڑکی کے پردے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تھے۔ اظہر کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بری افتاد کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں دھنک کر رکھ دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی جنونیت دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس لڑکی پر نظر پڑی تو وہ حواسوں میں آیا اور انہیں کک رسید کرتا اپنے کانسٹیبل کو لے کر انہیں جانے کو کہا۔ نیچے سے تمام بکھری ادویات اکٹھی کر کے اس لڑکی کو پکڑائیں۔ اس لڑکی نے کپکپاتی آواز میں نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔
آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ لڑکی کا اس پہر اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ جو انکار کرنے لگی تھی اس کی وردی دیکھ کر کچھ پل سوچا اور اس کے ساتھ چل دی۔ 2 گلیاں بعد اس کا گھر آ چکا تھا۔ جب وہ اندر جانے لگی تو اس نے پھر شکریہ کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ یہ کارڈ رکھیے، کبھی کوئی مصیبت پیش آئے تو فوراً اطلاع کیجیے گا۔ اس لڑکی نے وہ کارڈ تھام لیا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور اس کا نام پوچھ لیا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کا منہ تک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، گھر میں پیچھے سے کوئی پکارا، ارے مولانی کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ جھنجھلائی آواز پر اس نے فٹافٹ ہڑبڑا کر گیٹ بند کی۔ مولانی، اس نے دھیرے سے اس کا لقب دہرایا اور مسکرا دیا۔ ایشمل کو واپسی پر دیر ہو چکی تھی، جبکہ واپسی پر وہ اپنی مولانی سے بھی مل کر آئی تھی۔ چاچا جلدی چلائیے، اس نے اپنے ڈرائیور کو کہا جب گاڑی کچھ آواز سے رک گئی۔ کیا ہوا چاچا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا لگتا ہے انجن گرم ہو گیا، میں پانی کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سیال کو کال میں لانے لگی جو کب سے اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی بولی جب ایک چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے ڈر کر سوچا۔ وہ گاڑی سے ڈرتے ہوئے باہر نکلی اور اس گلی میں گئی جہاں کوئی چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ منہ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے آگے بڑھی اور اس سمت آئی۔ آگے کا منظر دیکھ کر خوف اس کی نس نس میں سرایت کرنے لگا۔ جہاں ایک آدمی کٹی ٹانگ اور ہاتھ لیے اپنے سامنے کھڑے شخص سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر سامنے کھڑا بے حس ظالم جلاد اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ چکا تھا۔ ایشمل کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ آنسو اور ڈر ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تو نے میرے ہاتھ لگ کر۔ سلیئر کبھی اپنا شکار ادھورا نہیں چھوڑتا۔ سناٹے میں اس جلاد صفت شخص کی صفاقی بھری آواز گونجی۔ ایشمل کے کان سلیئر لفظ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ تھا وہ شخص جو سب کا بے رحمی سے قتل کرتا آیا تھا۔ ایشمل کا دل کیا اس شخص کا منہ دیکھے، مگر ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک آخری وار کے ساتھ اس نے سامنے پڑے آخری سانس لیتے آدمی کا کام تمام کر دیا۔ جہاں سلیئر نے آخری وار کیا وہیں ایشمل کے منہ سے دبی دبی سسکیوں بھری چیخ گونجی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ سلیئر نے جھٹ گردن موڑ کر اس چشمدید گواہ کو دیکھا جو اس کا قتل دیکھ چکی تھی۔ اس کے پلٹتے ہی ایشمل کی خوفزدہ نظریں اس پر پڑیں اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آسمان اور زمین گھوم گئے، جبکہ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری۔ یہ آخری چیز تھی جس کی ایشمل کو امید نہیں تھی۔ اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ دھیرے دھیرے چل کر اس کے پاس سلیئر آنے لگا۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی، ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ سلیئر نے اسے جیسے ہی کندھوں سے پکڑا، اس نے ایک چیخ کے ساتھ اسے دھکا دیا اور گرتے پڑتے بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس بھاگی۔ اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز آئی۔ ایشمل کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے جنگل کے راستے پر آ پہنچی تھی، بس دل میں دعا تھی کہ کسی طرح بچ کر نکل جائے۔ وہ بھاگ رہی تھی اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔
چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہو لہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازو، کونیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھی۔ پکڑو سالی کو بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کے گنڈوں کے پیروں کی آواز اور واہیات آوازیں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے تھے، کیونکہ آگے گہری ڈھلوان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی بلبل؟ آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان سبھی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ راہ مجازی سے عشق حقیقی تک قسط نمبر 7، رائٹر ہے ایمن رضا۔ اشمل کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کمرے میں پایا۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ ڈرائیور نے بتایا تم گاڑی کے پاس بے ہوش ملی تھی۔ اشمل کی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ اور وہ تو گمسم تھی، جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔ الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا اور سوالات کل پر چھوڑ دیے۔ اشمل یکٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ اس کی یادداشت کھو جائے، یا وہ سب جھوٹ ہو جو کچھ دیر پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں مولانی کی آواز گونجی۔ اشمل، نامحرم کی محبت کڑے امتحان لیتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس میں بندہ جھلس جاتا ہے۔ اشمل کو آج اس کی باتیں 1000% درست لگی تھی۔ نورالعین اللہ کا نام لیتے اونچی ڈھلوان سے کود چکی تھی۔ پیچھے کرائے کے گنڈے بھاگے آئے، مگر اتنی گہری ڈھلوان میں اس کی چیخوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ لگتا ہے مر گئی ہے، ایک نے گوہر افشانی کی۔ ظاہر ہے جہاں سے گری ہے وہاں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، دوسرے نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ سالی چیز مست تھی، تیسرے نے خباثت سے کہا۔ تو سارے ہنس پڑے اور اپنے مالک کو ان کی بیٹی کے مرنے کی اطلاع دینے کے لیے نکل پڑے۔ سیال کی نظریں یونی کے مین گیٹ پر ہی ٹکی تھی جب اسے اشمل اندر آتی دکھی۔ سرخ آنکھیں، مترنم چہرہ، سرخ ہونٹ، وہ کسی حال سے بھی اچھی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیال کے پاس سے آگے گزرتی، وہ اس کے راستے میں آیا۔ اشمل نے نظر اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ دوسری طرف سے گزرنے لگی تو سیال نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور گھسیٹتے ہوئے یونی کی بیک یارڈ میں لے آیا۔ تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی نا، تو پھر یہ گریز کیوں؟ سیال نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ پھپک پھپک کر رو دی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ میری محبت ایک قاتل ہے، ایک خونی ہے، اس نے کرب سے آنکھیں میچتے کہا۔ ویری ویل سیڈ۔ تو محبت ختم؟ یہاں تک ہی تھی تمہاری سو کالڈ محبت؟ اس نے سرد آنکھوں سے اسے گھورتے کہا۔ تو اشمل نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں گاڑی۔ محبت تو کب کی ختم ہو گئی، اشمل نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ تو سیال کے دل کی دھڑکن سست ہوئی، اس کی نگاہیں پل میں سرد ہوئیں۔ اب تو فقط عشق باقی ہے جو میری رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔
اشمل کی پوری بات پر سیال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کیا اسے کوئی اس حد تک بھی چاہ سکتا تھا؟ تو کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ اس نے پتریلے لہجے میں کہا۔ اشمل نے اسے بے مہر کو دیکھا جو سفاک لہجے میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیال کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئی۔ سیال پلیز تم یہ سب چھوڑ دو، ہم کہیں دور چلیں گے جہاں یہ سب نہ ہو۔ اس نے سیال کو قائل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ صاف کہو تم مجھے چاہتی ہی نہیں، اگر چاہتی تو مجھے میری خامیوں سمیت اپناتی۔ اس نے اسے جھٹکا دیا تو وہ زمین پر گری۔ آئندہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صفاکی کی حد پار کرتے ہوئے اس کے جسم سے جان کھینچ گیا۔ وہ مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اشمل اس سے دور نہیں جا پائے گی، وہ اس کے پاس ہی آئے گی کیونکہ وہ اسے پوری طرح گھیر چکا تھا۔ پیچھے وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اشمل اس وقت مولانی کے سامنے تھی اور سیال کی ساری حقیقت جان کر وہ سخت صدمے میں تھی۔ آپ اب بھی اس سے پیار کرتی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ قاتل ہے ایک اور، آپ اسی سے دل لگا بیٹھی ہیں؟ اف خدایا! میرے اختیار میں کچھ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتی میں کن خاردار راہوں کی مسافر بن چکی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اسے اشمل کا بکھرا حلیہ دیکھ کے اس سیال عرف سلیئر سے نفرت ہوئی۔ کیسا شخص تھا وہ جو گناہ کر کے بھی دھڑلے سے بھی کھلے عام گھوم رہا تھا، اور حد تو یہ تھی کہ آنکھیں بھی اپنے نام کی محبت کو دکھا رہا تھا۔ اگر اشمل اس کے لیے اہم نہ ہوتی تو وہ اس شخص کی عقل ٹھکانے لگا دیتی جس شخص نے اس کی عزیز جان آپی کو یوں رول کر رکھ دیا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈھلوان سے گرتی ہوئی سڑک پر آن پہنچی تھی۔ وہ لہو لہان ہوتے وجود کے ساتھ بمشکل اٹھی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے ان بھیڑیوں سے بچا لیا تھا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی آ کر اس سے ٹکرائی اور وہ جھٹکے سے دور جا گری۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نوجوان کو اپنے اوپر جھکتے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کی۔ اگلے دن اشمل یونی پہنچی تو سیال کے ساتھ ایک لڑکی کو چپکے دیکھا جو واہیات لباس میں اس کے بے حد نزدیک جھکے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اشمل کے دل میں ایک دم درد اٹھا۔ کیا وہ کسی کو یوں اس کے ساتھ دیکھ سکتی تھی؟ دل نے بے ساختہ نفی کی اور وہ تیزی سے سیال کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سیال کو نہیں چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا ساتھ دینا بھی ایک گناہ ہے جس کی سزا لازم ہے۔ دوسری طرف سیال اسے اپنی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شاطر مسکراہٹ، اب کیا ہونے والا تھا؟ نورالعین نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک وسیع کمرے میں پایا۔ اس نے چاروں اطراف اپنی آنکھیں گھما کر دیکھی اور حواس لوٹتے ہی اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیا وہ پھر کسی غلط ہاتھوں میں لگ گئی تھی؟ اس سوچ نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگتی، اشمل کی والدہ شاہدہ بیگم اندر داخل ہو گئی۔ وہ حیرت سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا تم اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی سے آگے آئی اور اسے بیڈ پر دوبارہ لٹایا۔ وہ تو شکر ہے کہ تم دوراب کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اگر خدا نخواستہ کوئی اور ہوتا تو پھر؟ بیٹا تم اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی؟ سب خیریت تو تھی نا؟ انہیں فکر لاحق تھی۔ جس کے جواب میں اس نے روندی آواز سے اپنے اوپر گزری ساری آپ بیتی سنا دی۔
جسے سن کر شاہدہ بیگم کا بھی دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ فکر نہ کرو میری بچی، اللہ نے جس راہ پر تمہیں لگایا ہے اس راہ کی مشکلیں بھی وہی آسان کرے گا، اور اب سے تم یہیں رہو گی، یہاں سے جانے کا ذکر بھی نہ کرنا۔ ایشمل کو تمہارے آنے کا بھی بتاتی ہوں، وہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے لگے ہاتھ فیصلہ بھی کر ڈالا۔ اس نے ان کے جاتے ہی سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ایشمل سیال سے زیادہ دور نہیں رہ پائی تھی، اور اسی بات کا سیال نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب وہ زیادہ تر سیال کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، لیکن لگے ہاتھ وہ اسے سمجھاتی بھی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ زیادہ تر وقت ایشمل کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ وہ دل سے یہ مان چکا تھا کہ اب وہ ایشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب وہ قریب ہوتی تو وہ اسے سنتا، لیکن جب وہ دور ہوتی تو پہروں اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایشمل نے جلد ہی اس کی زندگی میں ایک اہم جگہ حاصل کر لی تھی، جہاں تک اس نے کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب بھی وہ یونی کی بیک یارڈ میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ دل کا ٹوٹنا تو بہت الگ بات ہے، پر روح، آپ کے اندر چوٹ لگے تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ روح کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جسم میں جان ہونا کیا ہے؟ جسم میں جان اصل میں آپ کے اندر روح کا ہونا ہے، ایک پاک صاف روح کا ہونا۔ خاص لوگوں کو جیسے اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی روح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کی روح جتنی پاک صاف ہوگی، وہ خود بھی اتنا ہی پاک صاف ہوگا۔ وہ بڑے انہماک سے اشمل کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ ساری باتیں محض سمجھنے کی ہیں۔ جو سمجھ جاتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو سمجھ کر بھی انجان بنتا ہے وہ کبھی کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا؟ کیسے رب کو تلاش کرے گا جب اسے اصل کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوگا؟ جس طرح آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول دل اور دماغ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے اندر آپ کا ضمیر ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو اپنے اندر ہی مار دیں گے تو کچھ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو کھڑے ہوتے جائیں گے، آپ کی جڑیں کمزور ہوتی جائیں گی، جو آپ کو دن بدن اندر سے ختم کرتی جائیں گی۔ ایشمل خاموش ہوئی تو سیال کو اپنی طرف تکتے پایا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے بالوں کی لٹیں اپنے کانوں کے پیچھے رستے ہوئے کہا۔ اشمل کے چپ ہونے پر سیال کا تسلیم ٹوٹا۔ کیسے کر لیتی ہو ایسی باتیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیسی باتیں؟ یہی جو روح کو سکون دے۔ اور اچھا، یہ تو میری ملانی نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ جب بھی پاس ہوتی ہے کسی نہ کسی بات کا ذکر کرتی رہتی ہے، جس سے دل اور دماغ دونوں پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو بات ہے تمہاری ملانی میں، ملنا پڑے گا اس سے بھی۔ سیال کی بات پر اشمل نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ نورالعین کے آنے سے گھر میں رونق چھا گئی تھی۔ ایشمل تو اسے اپنے گھر میں پا کر بہت خوش تھی، ہر وقت اس کے ساتھ ہی پائی جاتی، اور آج کل تو گھر میں نورالعین اور دوراب کی شادی کا ذکر چل رہا تھا، جس سے نورالعین تو شرمائی شرمائی گھومتی، جبکہ دوراب اکتایا پھر رہا تھا۔ نیکی کی تھی اور یہ نیکی تو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ اماں کتنی دفعہ کہا ہے آپ سے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تو پھر کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوراب، اب تم جو بھی کہو، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہوگا اور یہ آخری فیصلہ ہے، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے بھی لگے ہاتھوں اسے ایموشنل بلیک میل کیا، جس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ وہ دھار سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔
سیال کسی کی لاش کو ٹھکانے لگا کر اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا جب اس کا گزر ایک مزار سے ہوا جس کی سیڑھیوں پر ایک بابا کالے رنگ کا چولا پہنے بیٹھا تھا۔ سیال کو وہ بہت عجیب لگا، وہ ابھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اس بزرگ نے نظر اٹھائی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے سیال کو اشارہ کیا جس پر وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ بے فکر لگتے ہو۔ اس بزرگ کی بات پر وہ کھل کر ہنسا۔ ہاں ہوں تو پھر؟ اتنا غرور نہ کر، اس بزرگ نے گہری آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پھر کیوں نہ کروں غرور، جچتا بھی تو ہے مجھ پر، اس نے تکبر سے کہا۔ جو کل میرا تھا وہ آج تیرا ہے، جو آج میرا ہے وہ کل تیرا ہوگا۔ اس بزرگ نے اتنا کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی بات سیال کے اوپر سے گزر گئی۔ اگر وہ اس بات پر غور کرتا تو پچھتاووں سے بچ جاتا۔ پاشا جلے پیر کی بلی بنا گھوم رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سیال پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی بنی بنائی ساکھ برباد کرنے کے چکروں میں تھا۔ وہ دن بدن برے کاموں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پاشا کا خوف لوگوں کے دلوں سے مٹنے لگا تھا اور یہی چیز اس کے غصے کا باعث بن رہی تھی۔ راجو، پتہ لگاؤ سیال آج کل کن چکروں میں ہے، وجہ ڈھونڈو مجھے۔ وہ وجہ چاہیے، اس کے لیے کسی کو زمین میں کیوں نہ گاڑنا پڑے۔ دادا، وہ بھائی آج کل ایک اشمل نامی لڑکی کے چکروں میں ہے جو دن بدن اسے اپنے دھندے سے دور کرتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے زیادہ دیر کچھ نہ کیا تو وہ ہمارا دھندا ٹھپ کرا دے گی۔ گاڑیاں نکالو، پاشا سرد آواز میں دھاڑا۔ ایک کے بعد ایک گاڑیاں جھٹکے سے نکلی۔ ان کا رخ سیال اور اشمل کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ پاشا نے یونیورسٹی سے سیال کو اٹھا لیا اور اسے اپنے اڈے پر لے آیا۔ برخودار، آج کل کن چکروں میں ہو؟ جو بھی چکر ہے بہتر ہے یہی ختم کر دو۔ اگر میں ختم کرنے پر آیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے انداز میں وارننگ سی تھی جسے سیال بخوبی جانتا تھا۔ پاشا، یہ اب میرے بس کی بات نہیں۔ سیال کے لہجے میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی جس نے پاشا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں بھرے بازار میں تھپڑ مارا تھا، اور میرے مطابق غیرت مند مرد ایسی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ پاشا نے اپنی تھوڑی کھجا کر معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات نے سیال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اسے اشمل سے پڑنے والا پہلا تھپڑ یاد آ گیا اور اس کی جلن اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں 2 بار تیری عزت کی دھجیاں اڑائی، پاشا نے تمسخر سے کہا۔ اس کی باتوں سے سیال کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا جس کی زیادتی سے اس کا منہ لال انگارا ہو گیا۔ اب وقت ہے اس سے بدلہ لینے کا۔ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو اسے بھی ویسے ہی سب کے سامنے بیچ راہ میں بے عزت کر تاکہ سب یہ جان لیں کہ تو سغیال خانزادہ ہے۔ اس کی باتوں سے سیال کے دل میں بدلے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی تھی جسے اشمل کی محبت نے سلا دیا تھا، لیکن اب وہ آگ پھر سے جلنے لگی تھی۔ اگر پھر بھی تو چپ رہا تو میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے اس سے بدلہ نہ لیا تو میں کسی اور طریقے سے لے لوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی نسوانیت محفوظ رہے تو اس سے بدلہ لے گا، وہ بھی سب کے سامنے، اور اس سے ہر رشتہ توڑ دے گا، ورنہ تو مجھے بہتر جانتا ہے۔ سیال جانتا تھا کہ اگر اس نے اشمل سے بدلہ نہ لیا تو پاشا اسے اٹھوا لے گا اور اس کی عزت تار تار کر دے گا۔ اب فیصلہ سیال کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کس طرح اشمل کو برباد کرتا ہے۔ نور العین کمرے میں چادر کو تہ لگا رہی تھی جب دراب دندناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تم شادی سے انکار کر دو، دراب نے دھڑلے سے کہا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی جبکہ سب بڑوں کی مرضی اسی میں ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے دراب سے پوچھا۔
جو اس کا مسیحا تھا اور ان کچھ دنوں میں اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ ہے کیا تم میں جو میں تم سے شادی کروں گا؟ صرف ایک اچھی شکل؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم پہلے عیسائی رہ چکی ہو اور اب شادی کرنے کے لیے مسلمان بنی پھر رہی ہو؟ تم نے میرے گھر والوں کو تو پھنسا لیا، مگر میں تم جیسی لڑکیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی انکار کر دو کل نکاح سے۔ نورالعین اس سنگدل کے منہ سے اپنی اتنی توہین اور اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں یوں واہیات کلمات سن کر سکتے میں چلی گئی۔ ایک دم ہی نورالعین کو سانس لینے میں دشواری آنے لگی۔ اس نے بمشکل اپنے حلق میں سے آواز برآمد کی۔ جہاں تک رہی میرے اسلام قبول کرنے کی بات، تو اس کے لیے میں آپ کو جوابدہ نہیں ہوں، اور رہی بات آپ سے شادی کی، تو میرے بڑوں کا فیصلہ ہے، ان کو میں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو خود انکار کر دیں، مگر میری طرف سے صاف جواب ہے۔ اتنی دیر بعد سامنے کھڑی نورالعین نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ضبط سے کہا۔ دراب اس بظاہر معصومانہ دکھنے والی لڑکی کے منہ سے یوں سفچٹ انکار سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ جو لڑکی اس کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی تھی، اب کیسے یوں اس کے منہ پر انکار کر گئی تھی۔ تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے نورالعین بیڈ پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے اور کتنے امتحان منتظر تھے۔ آج صبح ہی موسم ابر آلود تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، مگر سب مکین اس آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بوندا باندی تیز بارش کے آثار ظاہر کر رہی تھی۔ ایسے میں اشمل یونیورسٹی جانے کے لیے جلدی نکل پڑی تھی، کیونکہ آج دراب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج اس کا دل صبح سے ہی ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرنے لگی اور ساتھ ملانی کا نمبر ملایا، جس سے بات کرنے کے لیے دل کل سے مچل رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت دل میں سب سے زیادہ قریب تر لوگوں کو وہ یاد کرتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اشمل نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو صبح صبح ہمیں یاد کیا اور ہمیں کال کی؟ دوسری طرف حشاش پرچاش لہجے میں پوچھا گیا۔ ملانی کی آواز سنتے ہی عشق محبت کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہے؟ ملانی نے اس کی خاموشی نوٹ کی تو پوچھا۔ کچھ نہیں، آج صرف تمہیں سننے کا دل کر رہا ہے، صرف تم بولتی جاؤ اور میں سنتی جاؤں، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ آج صبح سے ہی اس کا دل ملانی سے ملنے کا کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سا خوف بیٹھا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جناب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، صبح سے ہی دل اداس ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ کسی طرح اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں اور تمہیں سینے سے لگا لوں۔ تمہیں پتہ ہے ملانی، میں دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیار کرتی ہوں۔ اشمل نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ بات کہہ دی۔ کیا خانزادے سے بھی زیادہ؟ ملانی نے شریر ہو کر سیال کا حوالہ دیا، کیونکہ وہ سیال کے اصل نام سے واقف نہیں تھی، تبھی خانزادہ کا طرز تخاطب لیا۔ اس سے بھی زیادہ، اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کہا۔ کیا بات ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے اشمل کے بہکے بہکے لہجے پر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس دل صبح سے اداس تھا اور تمہیں ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اور کچھ نہیں، میں واپس آ کر تم سے بات کروں گی، اس نے یہ کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف ملانی اس کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، اور یہ دعا عرش تک پہنچی بھی تھی یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اشمل یونیورسٹی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جب پاشا اور اس کی گینگ کے آدمیوں نے اسے گھیرا۔
ایک دم اتنے زیادہ آدمیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلبل، تیرے مطلب کی بات کے لیے ہی آئے ہیں۔ اسے تو جانتی ہوگی نا؟ پاشا نے اپنی جیب سے فون نکال کر سیال کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ایشمل سیال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی کہ سیال کی تصویر ان خطرناک گنڈوں کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا سیال کی جان خطرے میں تھی؟ اسی خیال نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ اس نے خوف سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، تو مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تجھ سے بدلہ لے رہا ہے، صرف اپنے بدلے کی خاطر تجھ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اصل میں اس کا دوسرا چہرہ تو نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی کسی بات کو۔ سیال نے مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک دم غصے سے چٹک اٹھی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس پر جان قربان کر دینے والا اس سے بدلے کی خاطر محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا؟ بڑا پکا رنگ چڑھا ہے محبت کا، اس نے ایشمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اور فون پر 2-4 بٹن دبانے کے بعد ایک ویڈیو اس کے سامنے کر دی جس میں سیال بہت سی لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہا تھا اور بہت ہی نازیبہ حالت میں تھا۔ ایسا منظر دیکھ کر اشمل کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی، اتنا بڑا دھوکہ! وہ کیسے اتنی بڑی مات کھا گئی تھی؟ میں نہیں مانتی یہ سب، میں ابھی جا کر سیال سے پوچھوں گی، وہ سب کی نفی کر دے گا۔ اشمل کی آنکھوں پر ابھی بھی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ ایسی بات ہے، پاشا نے اس کی محبت کو داد دی، جو اتنے ثبوتوں کے بعد بھی اپنی محبت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اسے دل کے ایک کونے میں اس لڑکی سے ہمدردی بھی ہوئی، مگر جلدی سر جھٹکا۔ اب کہ اس نے اشمل کو سیال کی دوسری تصویر نکال کر دکھائی جس میں ایک لڑکی شارٹس پہنے اس کی گود میں بیٹھی تھی، اور یہ یونیورسٹی کی تصویر تھی۔ اب بھی یقین نہیں آیا تو یہ دیکھ لو، ابھی بھی وہ اسی لڑکی کے ساتھ تمہاری یونی کے گراؤنڈ میں موجود ہے۔ یقین نہیں آتا تو جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی پاشا اور اس کے بندے راستے سے ہٹ گئے۔ ایشمل بے جان ہوتے قدموں سے یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر ایک قدم دعا کر رہا تھا کہ جو بھی اس نے دیکھا ہے وہ سچ نہ ہو، ورنہ اس کی جان نکلتے ایک لمحہ نہ لگتا۔ جیسے ہی وہ یونی کے گراؤنڈ میں پہنچی، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو آج گراؤنڈ میں کافی لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن وہ ان سب میں سیال کو دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو سیال کے انتہائی قریب بیٹھے دیکھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ سانس بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے سیال کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی سیال پلٹا، اس کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر ایشمل کا دل بند ہونے لگا۔ راہ مجازی سے عشق حقیقی تک، قسط نمبر 9 لاسٹ۔ رائٹر ایمن رضا۔ سیال کے پلٹنے پر اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ ایشمل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ سیال! اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے اس کا نام نکلا۔ دوسری طرف سیال کی آنکھوں میں تم کون ہو، میں تمہیں جانتا ہوں والا تاثر تھا۔ سیال نے ایک آئیبرو اچکائی جیسے بلانے کی وجہ پوچھ رہا ہو، ساتھ اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچا، جبکہ نظریں ہنوز اشمل پر تھی۔ ایشمل کی نظروں نے سیال کے ہاتھ کی حرکت سے لے کر اس لڑکی کا ساتھ لگانے تک غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے سارے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں، مگر اسے بولنا تھا۔ سیال، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے اتنے قریب کیا کر رہی ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔
تب سیال کے چہرے پر مخصوص چمک ابھری۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس نے پیار سے اپنی باہوں میں گھری ٹینا کو دیکھتے کہا۔ تمہیں تو پتا ہے نا میری پسند کتنی جلدی بدلتی ہے، اس نے ایشمل کو آنکھ مارتے کہا۔ ایشمل کو اس کی بات سن کر دھچکا لگا۔ سیال، تو پھر تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اس نے سرخ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر سیال کا دل تھما تھا، مگر پھر چہرے پر ازلی مسکراہٹ لیے کہا، وہ تو بس ایک بدلہ تھا۔ بدلہ؟ اشمل کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ ہاں بدلہ، یاد ہے کبھی اسی طرح سب کے سامنے میرے منہ پر تماچا مارا تھا؟ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ ایشمل کو ایک دم گھٹن ہونے لگی، اسے لگا اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ تو کیا وہ سب دکھ کے باعث اس کے منہ سے بس یہی نکلا؟ ہاں وہ سب دکھاوا تھا، تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا، تاکہ تم جو یہ شرافت کا چولا پہنے گھوم رہی ہو، تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا میں نے۔ ایشمل کے ذہن میں بس ملانی کی باتیں گونج رہی تھی۔ نامحرم سے محبت حرام ہے، یہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ آج اس کو ان سب باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ وہ آخر کس کس بات پر روتی؟ اپنی ناکام محبت پر، محبت کے دھوکے پر، یا اپنے محبوب کی بے وفائی پر؟ اسے لگا جیسے چاروں اطراف میں کھڑے لوگ اسے حقارت اور مزاح کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ اس نے ایک کرب بھری نظر اپنے محبوب پر ڈالی، جس نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کی کلاس فیلو بھاگ کر دوراب کو بلانے پہنچی۔ ساری بات سن کر دوراب کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ اسے پتا تھا ایشمل یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ ایشمل کے پاس بھاگا۔ دوسری طرف ایشمل کے بائیں بازو سے لے کر دل تک درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جبکہ ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ سیال اس کی حالت دیکھ کر حیران کھڑا تھا، تبھی دوراب بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ایشمل کو گرا دیکھ اس کی جانب لپکا۔ ایشمل، چندہ اٹھو، اس نے اس کا منہ تھپتھپاتے کہا۔ اس کا ٹھنڈا یہ وجود دوراب کی جان نکال رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ دوراب کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تیش میں اٹھا اور سیال پر مکے برسانے لگا، جبکہ سیال کا منہ لہولہان ہو گیا۔ سیال نے ایک دم اسے پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، تو آستین میں چھپا ایک سانپ نکلا۔ تو نے اس لڑکی کا یہ حال کیا جو تجھے دل دینے کی غلطی کر بیٹھی۔ اب خوشی منا، کیونکہ اب کوئی تجھ جیسے شخص سے سچا پیار نہیں کرے گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے ایشمل کو؟ وہ ایشمل کو پکڑنے کے لیے بڑھا، جب دوراب نے دھکا دیتے اسے پیچھے پھینکا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، کمزور دل کی مالک تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کا اسٹریس لینے سے منع کیا تھا، اور تو نے اب خبردار جو اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اسے۔ سیال صدمے سے نیچے گرا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اس نے کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے دوراب اس کی ایشمل کو لے جانے لگا، جب وہ ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ ایشمل میری جان، ایک دفعہ آنکھیں کھولو، میں تجھ سے معافی مانگ لوں گا۔ دوراب کے ساتھ چلتے وہ ایشمل کے بے ہوش وجود سے فریادیں کرتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ ساری یونی کے لیے یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم تھا تو کچھ کی آنکھوں میں نفرت، جبکہ دوراب اس کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر اسے گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل لے گیا، جبکہ سیال نے اپنی بائک بھی اسی جانب موڑ دی۔ ایشمل کے گھر پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ شاہدہ بیگم تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، جبکہ نورالعین اور رامین خود غم سے نڈھال ہوتی
بمشکل انہیں سنبھال رہی تھی۔ ان کے گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف جب یہ خبر مولانی تک پہنچی تو وہ بھی اشمل کے لیے نکل پڑی تھی۔ دل الگ رو رہا تھا۔ اور سیال، اسے پاشا نے کسی کو ٹھکانے لگانے بھیج دیا تھا جو وہ بادل نخواستہ ہی مانا تھا، اور اب اپنا غصہ اور غم لوگوں کو مار کر نکال رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اگر اشمل کو ہوش آ بھی گیا تو اس کے پاس آج شام تک کا ہی وقت ہے۔ سارے گھر والے غم سے نڈھال تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ جبھی ایک نرس نے انہیں اشمل کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی، سب اس کو ملنے کے لیے لپکے۔ اشمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اپنے سب پیاروں کو پاس دیکھا۔ ان کو دکھی دیکھ کر اشمل کو اپنے اوپر بوجھ پڑتا محسوس ہوا۔ امی، اس نے دھیرے سے پکارا تو وہ اسے نزدیک آ گئی اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ جی میری بچی، میں صدقے، میں آپ کی بری بیٹی ہوں نا؟ اس نے بہتی آنکھوں سے دریافت کیا۔ میں نے آپ کو رسوا کر دیا، اپنی نام کی محبت کی خاطر آپ کو بہت دکھ دیا۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تو سب اس کے حال پر رو دیے۔ نہ میری بچی، اسی میں اللہ کی مصلحت تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ بولو چندا، دراب نے فوراً دریافت کیا۔ میں چاہتی ہوں آپ نورلین سے ابھی میرے سامنے نکاح کر لیں تاکہ میرے جانے سے پہلے کوئی کچھ دیکھ لوں۔ ایسے نہ کہو چندا، بولے کریں گے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں امید دیکھتے اسے منع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور آنن فانن نورلین اور دراب کا نکاح ہاسپٹل میں اشمل کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ نکاح کے بعد نورلین جب اس کے گلے لگی تو وہ خوب روئی۔ اس نے جاتے جاتے اپنی دوست کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ اس نے رامین کو بھی پیار کیا اور امی کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا جو بہتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں مولانی سے ملنے کی بھی شدید خواہش تھی جو یہاں پہنچنے والی تھی۔ اس نے دراب کی طرف دیکھا۔ میری آخری خواہش ہے، میں سیال سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ کوئی بھی راضی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے دراب نے سیال کا پتہ لگوایا جو ہاسپٹل کے قریبی پارک میں ہی تھا۔ اشمل اس سے ملنے پر بضد تھی، تبھی دراب اور نورلین اسے سہارا دیتے ہوئے قریبی پارک لے گئے۔ باقی سب بھی پیچھے ہی تھے۔ ان کے نیچے پارک میں پہنچنے تک بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اشمل دور سے سیال کو پہچان گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیال نے کسی احساس کے تحت چہرہ اٹھایا تو اشمل کو دراب اور نورلین کے ساتھ اپنے قریب آتا پایا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور 2-4 قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس تک پہنچا۔ اشمل، میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا اسے اس وقت آرام کی شدید ضرورت ہے؟ اس نے پہلے پیار سے اشمل کو کہا، پھر دراب کو سرد آواز میں کہا، میں تمہیں آخری دفعہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اشمل کی کمزور آواز پر سیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وقت کم ہے میرے پاس، بس ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں تم سے۔ میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی تو تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا؟ اشمل نے اس کی حیرت بھانپتے کہا اور سوال کیا۔ سیال کی آنکھوں میں غم کی شدت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا یقین کرو، وہ سب جھوٹ تھا۔ دراب نے اسے خوفوار نظروں سے گھورا جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے۔ مولانی مجھے منع کرتی رہی اور میں نہیں رکی۔ میں نے تم سے پیار نہیں کیا۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے سیال کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ سیال کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ میں نے تم سے پیار نہیں بلکہ عشق کیا، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ مگر میں یہ بھول گئی کہ
کہ عشق تو مجھے اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے تھا جیسے مولانی کرتی ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ اس کے بندے سے دل لگایا تو سزا تو ملنی ہی تھی مجھے۔ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو ایشمن لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سیال نے فٹافٹ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایشمل کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کا وقت آن پہنچا تھا۔ میری ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہو، ابھی ہمیں بہت ساتھ جینا ہے۔ پلیز میرے پاس وقت کم ہے، بولو کرو گے؟ سیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا، اس کے آنسو ایشمل کے چہرے پر گر رہے تھے۔ جیسے تم نے اپنی محبت کو بیچ راہ میں رسوا کیا، اگر ایسا موقع دوبارہ آئے اور کسی لڑکی کی عزت داغدار ہو رہی ہو تو خدا کے لیے اس کے سر پر اپنی چادر ڈال دینا، اسے اپنی ہمنوائی میں لے لینا، تب سمجھنا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ جی توڑ کوشش کر رہی تھی۔ کتنا حسین لمحہ ہے نا، من پسند محبوب کی آغوش میں جان دینا۔ ایشمل نے آخری دفعہ اس کا صدقہ لیا، جیسے وہ اکثر دونوں ہاتھوں سے پیار سے اس کی بلائی لیتی تھی۔ ایسا کرتے ہی اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گرے اور آخری ہچکی لیتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ایک بار نہیں، بار بار بارش زور سے برسنا شروع ہو کی تھی، جیسے ہی وہ بھی ان کے غم میں شریک ہو۔ ایشمل، ایشمل اٹھو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اگر تم کہو گی تو میں اپنے آپ کو خود سزا دوں گا، مگر ایک بار واپس آ جاؤ۔ یار نہیں رہ سکتا نا میں تمہارے بغیر، میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا، مگر تم ایک بار اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے سیال کو اپنے ہونے کا یقین دلاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی برے کام کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کڑیل جوان اپنی محبت کے جانے پر چیخ چیخ کر رو رہا تھا، باقی سب بھی اسے دیکھ کے زوروں سے رو دیے۔ شاہدہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ سیال کو آج پتہ لگا تھا کہ محبت کے چلے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انا جیتنے کے لیے اپنی محبت ہار دی تھی اور اب اس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بہت آئی گئی یادیں، مگر اس بار تمہیں آنا، تم آؤ گے مجھے ملنے، خبر یہ بھی تمہیں لانا۔ سیال خانزادہ ولد راحیل خانزادہ، کیا آپ کو مہرماں بنت رحمت خانزادہ سے بعوض 5 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے، ختم شد۔ یہ ناول یہی ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک ناولٹ تھا جو میں نے آپ کو 2 پارٹ میں اپلوڈ کیا ہے۔ لیکن میں نے آخری کی لائنز پڑھتے ہوئے مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ میں تو وہ بندی ہوں جو ڈرامہ دیکھ کے بھی نا ڈرامے کی ہیروئن سے زیادہ رو رہی ہوتی ہوں اگر ان کو کوئی دکھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنی مشکل سے میں نے آگے کی لائنز پڑھی ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز 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 ریکویسٹ ہے کہ ہماری محنت کی تھوڑی سی قدر کریں۔ کل سے میں وائس ڈب کر کے کل میں نے 5 ایپیسوڈ ڈب کی ہیں، آج میں نے 7 اور یہ 8واں یہ ناول۔ 2 دن میں آلموسٹ 17-18 ایپیسوڈ ڈب کر چکی ہوں۔ اتنا بول بول کے اب تو میری آواز بھی زنانہ نہیں کچھ مردانہ سی ہو گئی ہے، تو اسی کی ریسپیکٹ رکھتے ہوئے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ریویو دیجیے گا۔ آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔